دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم محمد خان نظامانی۔ آج میں نے کئی طویل محنت کے بعد ایک ذائچہ میں نے بنایا۔ میں نے کہا یہ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر لوں، اور مسلسل تقریباً کوئی 12 یا 13 دن یا ایک ہفتے سے زیادہ کا عرصہ مجھے یاد ہے کہ اس ذائچے کو پڑھنے میں مجھے لگا، کیونکہ علم رمل کے کچھ ذائچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو شاید وہ پڑھنے میں تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے۔ کیوں؟ سوال نمبر پہلا ہوتا ہے کہ یہ مریض ٹھیک ہوگا یا نہیں۔ سوال نمبر دوسرا ہوتا ہے کہ بیماری اس کو کس قسم کی لاحق ہوئی، پہلے کیا تھی، اب کنڈیشن کیا ہے۔ سوال نمبر تیسرا تو اس کو غذا اور دوا میں کیا تجویز کریں۔ تو ہم نے بہت سے ذائچے کو جب غور سے پڑھا، ذائچے کی شکل دیکھیں، یہ نصرت الخارجہ میزانی شکل ہے، ظاہر خانہ نمبر میزان میں بیٹھی ہوئی ہے، پر اس کے اندر اس کا کچھ وجوہات جو ہیں وہ یہ جا کے قبض الداخل پہ منتہی ہوئی ہے۔ قبض الداخل ابتدائی اس کا نقشہ ظاہر ہے، ضمیر کی شکل نقطے 5 پہ ہے۔ ابتدا مرض کی ہوئی ہے گرمی اور خشکی سے، بڑھتا بڑھتا یہ مرض اب جو ہے وہ سردی اور تری میں تبدیل ہو گیا ہے۔ قبض الداخل برنج اسد کی شکل ہے، ستارہ شمس کی۔ اس کا بغور جائزہ لیا گیا، بار بار جائزہ لیا گیا، تو کوئی ابتدا میں تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جب نقطے کے اندر آتشی نقطہ موجود خانے 6 کے اندر موجود نہیں ہے تو مریض نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے، اور یہاں سے مرض طوالت پکڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ 42 سالہ تجربہ، اپنے تمام کرائے منصبی جتنے بھی تھے وہ میں نے یہ اسی پہ صرف کیے۔ طویل محنت کے بعد جو مرض دریافت ہوا وہ اب مرض سردی اور تری یعنی بلغم میں اور سودا خون میں یہ رت خلط بڑھ گئی ہے سودا کی بلغم کے ساتھ، اور یہ مرض خون میں لت پت ہو گیا ہے۔ مرض ظاہر قبض الداخل ہے، اس کی عکس کی خانہ نمبر 10 میں شکل اس کی نصرت الخارجہ موجود ہے، مرض دماغی ہے، اور طویل عرصے سے ہے۔ نصرت الخارجہ جو شکل ہے، قبض الداخل خود جو شکل ہے، جب تری کو دیکھا گیا قبض الداخل تقریباً یہ عرصے 9 سال سے زیادہ عرصہ رکھتی ہے، یا 10 سال بھی کہہ دیں اس کو، تو طویل عرصہ ہوا ہے بیمار کو۔ لیکن جو ابتدائی مراحل تھے جس میں 3 جگہ پہ بڑے چانس، کبھی دوا نے فائدہ کیا کبھی نہیں کیا، وہ مراحل بھی
مریض سے فی الوقت تو چلے گئے ہیں۔ یہاں یہ بات آپ کو ایک مد نظر بتا دوں کہ بطلیموس کا قول ہے، جب ستارہ شمس میں برنج سرطان سرایت کرے تو یہ خوفناک شکل ہوتی ہے۔ مرض طوالت پکڑتا ہے، مریض جلدی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب علاج کی بات کریں تاکہ انسانی زندگی ہے کسی بھی طرح سے بچ جائے۔ جب علاج کے طرف ہم جاتے ہیں تو خاطر خواہ کوئی نتیجہ اکثر نہیں ہوتا سوائے ایک دوا کے، باقی ادویات سے کوئی خاطر خواہ، کیونکہ یہاں مرض طوالت پکڑتا ہے، مریض بے ہوشی کی حالت میں۔ جیسے ایسے سمجھو کہ کوئی مریض کوما کی حالت میں پڑا رہے، یہ کیونکہ طریق جو شکل ہے برنج سرطان کی ہے۔ بطلیموس کا قول بھی آپ دیکھ لیں، انہوں نے وہ لکھ دیے بھی لیا ہے۔ یہ وہ عربی کی کتابیں ہیں جو عام رمال کے پاس نہیں ہیں، کسی کو حاصل کرنے کے لیے بھی میرے خیال میں بہت جستجو کرنی پڑے گی، پھر ان عربی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کروانے کے لیے۔ یہ پرانے مدرسوں کے اندر کتابیں تو ضرور موجود ہوں گی جو دینی درسگاہیں ہیں، لیکن وہاں سے یہ کتابیں لے کر پھر کسی عالم سے ٹرانسلیٹ کروانا بہت بڑا کام ہوتا ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ لوگ تو ہمیں اس طرح سے سمجھتے ہیں بس سوال کر دیا اور جواب دے دو فوری طور پہ، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا علم رمل ہوتا کیا ہے، اور اس میں مغز ماری کتنی ہوتی ہے، اس کی طوالت کتنی ہوتی ہے۔ یہ میں نے کیونکہ علم رمل میں کافی سوالوں کے جوابات موجود ہوتے ہیں۔ اب جو اس میں ادویات نکلتی ہیں، ظاہر ہے وہ ادویات آتی ہے کشتہ تانبا سفید جو جڑی بوٹی سے کیا ہوا ہو۔ کشتہ تانبا سفید جڑی بوٹی سے کرنا جلد دہنیا قاضی دستار میں تو یہ تیزابی بوٹیاں ہیں، ان میں تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ تیزابی بوٹی کا نہیں بتا رہا، یہ بتا رہا ہے کہ ایسی بوٹی ہو جس کے طرف اس نے اشارہ کیا ہے کہ کس چیز میں یہ کشتہ تانبا سفید کنڈیاری کے پھولوں میں تانبے کا کشتہ سفید کرو، سفید کنڈیاری کے پھولوں کے لغدہ آدھا کلو، یہ علم رمل بتاتا ہے۔ ابھی علم رمل تو ظاہر ہے ایک بادشاہ علم ہے۔ اب سفید کنڈیاری ایک انمول چیز ہے، وہ کہاں سے ملے گی، کب تک ملے گی، یہ مریض پر منحصر ہے۔ اگر اس کی قسمت اچھی ہوئی تو مل بھی جائے گی، اگر اس کی قسمت اچھی نہیں ہے تو یہ نہیں بھی مل سکتی۔ پھر ذائقے سے پوچھا گیا کوئی حالیہ ایسا تلاش بتاؤ جس سے کچھ مریض کو افاقہ ہو، تو ذائقے نے ہمیں یہ بتایا کہ کشتہ شاخ مرجان اور جواہر مورا، یعنی جواہرات جتنی بھی ہیں، عنبر مشک وغیرہ، مشک تو ملتی نہیں ہے، عنبر وغیرہ، یہ ملا کر مریض کو کھلایا جائے، اور تخم ریحان، اور یہ پرسیاں ایک گل پرسیاں ہوتی ہے، عام دوا ہے، شربت غاضبان، وہ مریض کو دی جائے تو مریض کافی حد تک سروائل کرے گا۔
ان سے فائدہ ہوگا جب تک کشتہ تانبا تیار ہو، کیونکہ کشتہ تانبا جس جڑی بوٹی سے علم رمل تو بتا رہا ہے، ابھی اس نے تو واضح بتا دیا، لیکن یہ ایسے سمجھو کہ پہاڑ کی چوٹی پہ دریا کی کوئی دوسری پار چل بیٹھا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ ادھر آ جاؤ، جو بندہ تیرتا بھی نہیں سکتا وہ جائے گا تو ڈوبے گا۔ اور تو ہاں، اب یہ کب تک میسر ہوگا، یہ کب تک میسر ہوگا؟ پھر دائچے سے پوچھا گیا، یہ نہروں، ظاہر ہے کنڈیاری تو نہروں کے کنارے پہ وہ ہوتی ہے، لیکن یہ طریق پانی کی شکل ہے اور راستے کی شکل ہے، یہ روڈ سے بھی آپ کو مل سکتی ہے، اور جماعت سائڈ میں بیٹھی ہوئی ہے، ریتیلی زمینی پہاڑ سے بھی مل سکتی ہے، لیکن ریت سے ملتی جلتی جگہوں سے آپ کو یہ ملے گی۔ کب ملے گی؟ تو طریق 16ویں شکل ہے، اس میں 16 ماہ کا عرصہ بھی لگ سکتا ہے۔ آیا اتنا وقت مریض کی کیا حالت رہتی ہے، کیونکہ وہاں بھی آتشی نقصہ موجود نہیں ہے۔ دوسری بات کہ مریض کے رشتہ دار آیا اس وقت تک صبر کر لیتے ہیں تاکہ یہ جڑی بوٹی آسانی سے کہیں سے بھی مل جائے، 3 ماہ کے بعد ہی ملنی ہے، پہلے نہیں ملنی۔ ہاں، موسم سرما میں تو نہیں ملتی، لیکن مکھڑی کی موسم تو آ رہی ہے، بارشیں جیسے ہی ختم ہوں گی تو مکھڑی کی موسم شروع ہوگی، تو یہ بات تو درست ہے، کنفرم ہے کہ اکتوبر کی جو مہینہ ہوگا اس میں مکھڑی زیادہ مقدار میں پھول دیتی ہے۔ یہاں ہمارے سندھ کے علاقوں میں، باقی علاقوں کا مجھے پتہ نہیں۔ تو دوستو، یہ میں نے ایک مثالی ذائچہ ہے جو میں نے آپ کو، دیکھیں ذائچے کی کنڈیشن، میرا پڑھنے کا انداز، اسی طرح سے علم رمل کے جو سوالات ہوتے ہیں، کاروبار کے، شادی کے، رشتے کے، اور مکان بنانے کے، اور جو اولاد کے، اور ظاہر ہے دنیا کے کئی سوالات ہوتے ہیں، لیکن اس میں کئی سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب ایک دن میں دیا جاتا ہے، کئی سوال ایسے ہوتے ہیں جن میں 3 دن لگ جاتے ہیں، کئی سوال ایسے ہیں جس میں 15 سے 20 دن۔ لیکن یہ بہت باریک بینی والا، سیاسی سوال ہو کوئی ہو، باریک بینی والا کام ہے۔ تو بعض دوست ناراض بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو جلدی جواب چاہیے، جو ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں ہے۔ جلدی جواب ہم کہاں سے دیں، ہمیں تو ٹائم چاہیے۔ تو میں نے کہا چلو اس مریضہ پہ میں نے بڑی ریسرچ کی ہے، تو اس کا میں ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر لیتا ہوں یوٹیوب چینل پہ، تاکہ دوست علم رمل کو سمجھیں، دیکھیں، اور یہ علم ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں نے پہلے ہی ویڈیو آپ کو حقیقت اس کی چھوڑی ہے۔ واللہ عالم، علم غیب تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، ہمارے کو نہیں ہے، لیکن یہ دنیا کا ایک علم ہے جس کو ہم بتاتے ہیں۔ اس میں بہت سے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں۔ کوئی شخص غائب ہو جائے تو، لیکن 2 چیزیں اہم ہیں، ایک تو
بندہ دور سے بیٹھ کر، آج کل ٹیلی فون کا دور ہے، وہاں سے میسیج کر دیتے ہیں استاد جی فلاں بندہ غائب ہو گیا ہے، ہمیں اس کا علم رمل سے ذائچہ لگوا کر بتا دیں۔ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ذائچہ لگوانے کے لیے یا تو بندے کا روبرو ہونا لازمی ہے، اگر روبرو نہیں ہے تو رمال اپنی محنت سے جو ذائچہ کھینچے گا اس کو بڑا ٹائم لگے گا۔ ہر ایک ظاہر ہے اس میں آنسر دیے گئے ہیں، 16 کھانے، 16 کھانے ایک شکل کے 96 جواب ہوتے ہیں، 96، اور اگر 16 خانوں کو 96 سے آپ ضرب کریں تو کتنے سوالوں کے جواب بنتے ہیں، اور کتنی باریک بینی سے ہمیں علم رمل کا ذائچہ دیکھنا پڑتا ہے، بار بار دیکھنا پڑتا ہے۔ اور غذا، مریض کی کن غذاؤں سے فائدہ، کن سے نقصان، پھر مریض کے لیے کون سے موسم، کس موسم میں کون سی دوا اثر کرے گی، یہ تمام تر حالات اور واقعات، مریض میں کس چیز کا غلبہ ہے، تو یہ ہمیں ذائچے سے بتانے پڑتے ہیں۔ طویل عرصے تک ذائچے کو پڑھنے کے لیے طویل ٹائم چاہیے۔ یہ جو ظاہر ہے میں آپ کو ان حکیموں کا حوالہ بھی دوں گا جن حکیموں نے علم رمل پہ بہت دسترس حاصل کی۔ میں نے الحمدللہ وہ کتابیں کتنی محنت اور مشکل سے پائی ہوں گی، اس کا بھی بڑا نام ہوگا، لیکن ہر چیز کا ایک جو ہوتا ہے وہ مقصد ہوتا ہے۔ ابھی اس مریض کے لیے دیکھیں 2 مرتبہ آیا ہے کشتہ تانبا سفید، کشتہ تانبا سفید، اور پھولوں میں ظاہر ہے پھولوں کی شکل بھی آ گئی، مکھڑی کے پھول وہ بھی آ گئے۔ ہاں پتہ نہیں کن حکیموں کو پتہ ہے یا نہیں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ مکھڑی میں تانبا کشتہ آسانی سے ہو جاتا ہے، سفید ہوتا ہے، لغدے میں ہوتا ہے، لیکن 1-2 آگ پہ ہو جاتا ہے، پہلی آگ پہ نہیں تو دوسری پہ ہو جاتا ہے۔ یہ تانبا کون سا تانبا؟ یہ کہتا ہے کوئی تانبا جو بھی آپ کی مرضی ہے، روپے والا تانبا نہیں، کوئی ضروری تانبا سکے والا تانبا نہیں، عام تانبا جو سونار سے ملتا ہے، صاف شدہ ہو، بس صاف کیا اور بنا لیا، لیکن کسی تیزابی بوٹی میں مت بنائیں، کیونکہ مریض کو جب تیزابی بوٹی میں تو تیسرے خانے میں اس کی نکی اور خد مری کی شکل بیٹھی ہوئی ہے، بہت خطرناک ہے، وہ تیزابی بوٹی والا تانبا اس مریض کو نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو بھی بنائیں وہ جب بوٹی کا نام آ گیا تو کام ہی ختم، ایک چیز کا جب نام آ گیا تو کام ہی ختم۔ لیکن ظاہر ہے جواہر مورا بنانا، شربت غاضبان وغیرہ یہ تو آسان ہے، شربت پرسیاؤں بھی آسان ہے، لیکن اس میں خول جان کا ذکر آتا ہے کہ خول جان جواہر مورے میں ڈالی جاتی ہے۔ جواہر مورے میں اصل خول جان ہوتی نہیں ہے، لیکن یہاں علم رمل خول جان کا خول جان یہ پان کی پاڑ کو کہتے ہیں،
یہ عام جڑی بوٹی ہے جو پنسار سے آسانی سے مل جاتی ہے، اور ساتھ میں یہ عرق بادیان، عرق مکو کی بھی کہتا ہے وہ بھی پلاتے رہیں مریض کو تو اچھا ہے، لیکن زیادہ مقدار میں نہیں، زیادہ مقدار میں نہیں۔ تو یہ میری رمل کی ایک چھوٹی سی کوشش تھی، میں نے کہا دوستوں کو یہ بتا دوں۔ میں حکیم محمد خان نظامانی، میرا واٹس ایپ نمبر ہے 030027600725۔ چینل کو دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو تفصیلاً ملے گی، علم رمل کی، علم طب کی، اور علم جفر کی، علم الاعداد کی۔ علم جفر جو ہے دنیا عددوں پہ قائم ہے، جب بھی دنیا میں آپ کوئی حساب لگائیں گے تو عدد کے بغیر نہیں لگائیں گے، ناپ تول سب عدد ہے۔ دنیا کا نام، دوسرا نام عدد ہے۔ تو اعداد جو ابجد ہے، میں اس کی تاریخ، اس کی تفصیل علم جفر کے بارے میں آپ کو کسی دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا۔ السلام علیکم۔